تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 1 میں یہاں سے لے کر اور آپ کو میں نے یہاں تک پڑھا چکا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 2 کے اندر یہاں سے لے کر اور آپ کو میں یہاں تک پڑھاؤں گا. اس کے بعد جو ہے یہ آگے چلے گا. یہ سبق نمبر 3 میں خدا تعالیٰ کی کتابیں پڑھیں گے. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملائکے یا فرشتے. سوال: مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو سب فرشتوں سے افضل ہیں. ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم. سوال: فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں. یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں. سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ. جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالی کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے. بعض مرتبہ خدا تعالی نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا. حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں. بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالی کے حکم کے موافق کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے. حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں. نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں. ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں. بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالی کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں. ہر انسان کی
قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ اب یہ ہے اس کا نوٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کرامن کاتبین کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ نوٹ پڑھ لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے اس کا آگے کو شروع کر دیں گے، لیکن یہ نوٹ ایک بار پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے۔ کرامن کاتبین عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ کرامن کاتبین جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس میں بتایا گیا، اور ایک خاص ترکیب اور عربی حالت میں اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے اسی طرح لکھ دیا ہے، ورنہ کاتبین کرام لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ لکھنا چاہیے تھا، یہ لکھ دیا ہے، لیکن یہ رائٹر بتا رہا ہے جو اس کتاب لکھا ہے، جنہوں نے کتاب لکھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لکھنا چاہیے، لیکن اردو میں یہی لکھا جاتا ہے کرامن کاتبین، تو ہم نے یہی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ نمبر 7، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اسے تسبیح و تقدیس پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اردو جو پڑھا ہے اس میں بھی یہ بتایا ہے، تو جنہوں نے اردو زبان کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں نہیں پڑھی ہے وہ جا کر پڑھیں، میں نے پلے لسٹ میں پڑھا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، سوال، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کیوں کر کا مطلب ہے آپ کو بتاؤں، جیسے کہ یہ کیوں کر کے آگے میں لگا دیتا ہوں کیسے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا کیوں کر کا مطلب ہے کیسے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ سوال، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ اب دوبارہ جب اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھو، یہ کیسے، میں نے کیوں کر کے آگے کیا لگا دیا، کیسے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ اردو لفظ میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں کر، تو ہمیں اردو میں پڑھنا ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ معنی کے لیے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس طریقے سے پڑھ لیں تاکہ معنی پتہ چل جائے کہ اس کا معنی ہے کیا۔ تو کیوں کر کا معنی ہے کیسے، تو چلیے دوبارہ سے آپ پڑھتے ہیں۔ سوال، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب، یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک لفظ آیا مذکور، تو یہاں پر مذکور کا مطلب ہے موجود ہے یا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے یا آیا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اردو لفظ میں لکھا ہوا ہے مذکور ہے۔ تو یہ تھا سبق نمبر 2، ملائکے یا فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے سبق نمبر 3 کے اندر خدا تعالیٰ کی کتابیں والا ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔